الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے اور اندھیرے کے اوپر اللہ جل جلالہ روشنی کو طاری کرتے ہیں. اصل رات ہے، اصل ظلمت ہے. دن اور روشنی یہ عارضی طور پر رات کے اوپر طاری کی جاتی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں اس کی دلیل ہے وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات میں ہے. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ، جس پر سے ہم دن کا چھلکا اتار دیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور لوگ پھر اندھیروں میں رہ جاتے ہیں. یعنی یہاں پر اصل رات ہے، اصل اندھیرا ہے. اس رات کے اوپر عارضی طور پر اللہ جل جلالہ دن کا غلاف چڑھاتے ہیں اور پھر وہ غلاف وقت مقررہ پر اتار دیا جاتا ہے اور لوگ حسب معمول اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. جس طریقے سے اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے، ویسے ہی انسان کے دل میں بھی اصل اندھیرا ہے. جیسے کائنات میں روشنی لانی پڑتی ہے دن کو طلوع کر کے روشنی کے ذریعے یا مصنوعی روشنیوں کے ذریعے، اسی طریقے سے دل کے اندھیروں کو بھی دور کرنا پڑتا ہے. کائنات کی یا ماحول کی اندھیرے کو، ماحول کی ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے سورج کی روشنی ہے، اور یا پھر مصنوعی روشنیاں ہیں. اور دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عبادت کو مقرر کیا ہے. عبادت ایک نور ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دل کے اندھیروں کو دور کرتا ہے، اپنی نفس کی خواہشات کو زیر کرتا ہے، اور اسی عبادت کے ذریعے انسان کو ایسی طاقت حاصل ہوتی ہے کہ اس طاقت کے ذریعے پھر انسان شیطان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. عبادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ جل جلالہ کی بندگی کرنا، اطاعت کرنا، یہ کوئی لفظوں کا کھیل نہیں کہ آپ نے لفظوں کے ذریعے بول دیا یا صرف ارادہ کر لیا. یہ عبادت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور بندگی کرنا، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کے بغیر اس چیز کا وجود بیکار ہے. اگر کوئی چیز اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہے تو اس چیز کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا کو. اس کا ہونا اور نہ ہونا وہ دنیا میں برابر ہے. اب انسان کی پیدائش کا بھی ایک مقصد ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، ہم نے تمہاری تخلیق فضول میں کی ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا. نہیں، نہ تو تم بیکار پیدا ہوئے ہو اور نہ تم آزاد اور غیر ذمہ دار ہو، بلکہ تمہارا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کی تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی. اللہ جل جلالہ کے حضور حاضر ہو کر اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، وہ دنیا میں ویسے ہی آیا ہے؟ یہ سوالات قائم کیے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے، اور ان تمام سوالات کا جواب بذات خود عطا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کی پیدائش اگر کی ہے تو صرف
صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ یعنی انسان کی پیدائش کا جو واحد مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اور اطاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ جل جلالہ کے سب سے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کریم میں احکامات دیے گئے عبادت کے، وَعْبُدْ رَبَّكَ، کہ اے پیغمبر آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، اپنے رب کی بندگی کیجئے۔ کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت آ جائے، آخری لمحے تک اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کیجئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور اے پیغمبر آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور اپنے رب کے حضور استغفار کیجئے۔ انہو کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ احکامات براہ راست سرور کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جا رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھرپور طریقے سے ان پر عمل کر کے دکھایا، اور عبادت اور بندگی کا ایک معیار آنے والی انسانیت کو دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نفلیں پڑھتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم پڑ جاتا تھا، قدم مبارک پھول جایا کرتے تھے۔ اب کہنے میں بڑا آسان ہے کہ آپ اتنی دیر تک کھڑے ہوں، اتنی دیر تک قیام کریں کہ قدم پھول جائیں، ورم پڑ جائیں اور قدموں میں سوجن آ جائے۔ کہنا آسان ہے، لیکن جب انسان کرنے بیٹھے تو کرنے میں اسے دانتوں پسینہ آئے گا۔ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام معمول تھا کہ اتنی لمبی نماز ہے، اتنے لمبے نوافل ہیں، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنے لمبے سجود ہیں کہ قدمین مبارک پر ورم پڑ جایا کرتا تھا۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ اتنی مشقت عبادت میں کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ جل جلالہ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے تمام امور کو بخش رکھا ہے، آپ کے لیے تو گویا جنت ہی آپ کے لیے پیدا کی گئی، آپ تو معصوم ہیں، ہر قسم کی لغزش سے پاک ہیں، اور اس کے باوجود اتنی محنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ پھر میں ایک شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، جب اللہ جل جلالہ نے مجھے اتنے بڑے مراتب سے نوازا ہے، مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، مجھے قیامت تک کی انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، تو بطور شکر کے میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیوں نہ کروں۔ ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، شاید رات کے کسی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے ہوں گے، یہ صحابی گزرتے انہوں نے پیچھے نیت باندھ لی کہ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کروں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ 100 آیات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کریں گے، تو میں انتظار کرتا رہا، پیچھے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ 100 آیات پوری ہوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرما لیں گے، لیکن 100 آیات پوری ہو گئیں اور آپ نے رکوع نہ فرمایا۔ اب میں نے اندازہ قائم کیا کہ جب سورج ختم ہوگی پھر تو لازماً رکوع فرمائیں گے، کیونکہ سورہ بقرہ بہت لمبی سورت ہے، 2 پاروں سے زیادہ پر مشتمل ہے، تو 2 پارے پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرما لیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ اب میں انتظار کرتا رہا کہ شاید سورہ آل عمران میں کسی مقام پر رکوع کر لیں، لیکن آپ نے رکوع نہ کیا۔ اب مجھے امید ہو گئی کہ سورہ آل عمران جب ختم ہوگی پھر تو لازماً رکوع کریں گے۔ سورہ آل عمران بھی ختم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی۔ سورہ نساء کے ختم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تشریف لے گئے۔ اتنا لمبا قیام، اور رکوع بھی کوئی معمولی نہیں کہ 2-3 دفعہ سبحان ربی الاعلی، جس طرح میں اور آپ رکوع سے جان چھوڑاتے ہیں،
ہیں بلکہ صحابی کہتے ہیں کہ جتنا لمبا قیام تھا اتنا ہی لمبا رکوع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی یہ 3 سورتیں اگر آپ نے 1 گھنٹے میں پڑھی ہو یا جتنی مقدار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کی تلاوت فرمائی ہو اتنا ہی لمبا آپ نے رکوع فرمایا. اور صحابی مزید کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف تلاوت نہیں فرما رہے تھے بلکہ تلاوت فرماتے فرماتے جب کوئی آیت آتی جہنم کی تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے جہنم سے, اور جب کوئی جنت کی آیت آتی, کوئی تسبیح والی آیت آتی تو آپ تسبیحات فرماتے. یعنی اتنی لمبی تلاوت اور اتنا ہی لمبا رکوع, اور پھر جب آپ سجدے میں گئے تو جتنا لمبا قیام تھا اتنا ہی لمبا رکوع اور اسی قدر لمبا سجدہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی صورتحال ہے. یہ 1 رکعت ایک صحابی نے نقل کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور عبادات کیسے کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کا موقع تھا, اب تمام صحابہ تھکے ہوئے تھے, تمام صحابہ پر تھکاوٹ طاری تھی, جنگ کی تھکاوٹ تھی, مشقت تھی. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تھکاوٹ کے عالم میں سب سو رہے تھے, ہر شخص سو رہا تھا, الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی تحت الشجرہ ویبکی حتی اصبح. سارے صحابہ, سارا لشکر آرام کر رہا تھکاوٹ کی وجہ سے, سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے, ویبکی اور رو رہے تھے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں, حتی اصبح یہاں تک کہ صبح ہو گئی. یہ حضرت علی کی گواہی ہے. یہ 1 رات کی عبادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نقل کر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک جنگ گزری ہے, غزوہ گزرا ہے, تھکاوٹ گزری ہے, مشقت گزری ہے, پورا لشکر آرام کر رہا, لیکن اگر کوئی شخصیت وہ آرام نہیں کر رہی, وہ بستر سے دور ہے, تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے حضور ایک درخت کے نیچے سجدہ ریز ہیں یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی. یہ عبادت کا عالم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اگلی بات بھی یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موسمی عبادتیں پسند نہیں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت وہ پسند ہوتی تھی جو استقرار اور دوام کے ساتھ ہوتی تھی. چنانچہ آپ نے ایک فرمان میں ارشاد فرمایا کہ بہترین عبادت وہ ہے جو استقامت کے ساتھ کی جائے, وَإِن قَلَّ, چاہے کم کیوں نہ ہو. آپ اللہ کی عبادت کریں چاہے کم کیوں نہ ہو, لیکن دوام کے ساتھ کریں, استقرار کے ساتھ کریں, ہمیشگی اور پابندی کے ساتھ کریں, تو آپ کی وہ عبادت اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے. لیکن اگر آپ نے ایک تو ساری رات جاگ لی, 1 رات ساری رات آپ عبادت کرتے رہے, اور اگلی رات آپ نے 2 رکعت نفل تک نہ پڑھے, تو اللہ جل جلالہ کو بندے کا یہ طرز عمل ناپسندیدہ ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم فلاں بندے کی طرح نہ ہونا, جو فلاں شخص ہے, کسی کی مثال دی ہوگی کہ دیکھو تم فلاں شخص کی طرح نہ ہونا جو 1 رات تو عبادت کرتا ہے اور اگلی رات پھر کوئی عبادت نہیں کرتا. تم ایسا کام نہ کرنا, بلکہ جب بھی عبادت کرنی ہو تو استقرار کے ساتھ, دوام اور ہمیشگی کے ساتھ کرنا. یہ موسمی عبادتیں یہ اللہ جل جلالہ کو ناپسندیدہ ہیں. چنانچہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے غالباً مروی ہے, یہ غالباً حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے عبادت کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا. مومن کی جو عبادت ہے اس کا کوئی موسم نہیں ہے, اس کا کوئی مقررہ وقت نہیں ہے, بلکہ مومن کی عبادت کا وقت چلتا رہتا ہے اس کی موت تک. جب تک اس کی سانس کی ڈور چلتی ہے, جب تک اس کی زندگی باقی ہے, تو ایک مومن کی عبادت کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس کا چلتا رہتا ہے. اب یہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عبادات کی توفیق دی ہے, تراویح کی توفیق دی ہے اپنے فضل سے, اور اللہ جل جلالہ نے محض اپنے فضل
فضل سے مجھے اور آپ کو روزوں کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق دی۔ اب اگر ہم ان عبادات کو یہاں سٹاپ کر دیں، فل سٹاپ لگا دیں کہ یکم شوال کے بعد تلاوت بند، نوافل بند، قیام اللیل کا دروازہ بند، تو پھر میرے بھائی یہ موسمی عبادت ہے، یہ عبادت خاص ہو جائے گی رمضان کے ساتھ، اور پھر یہ عبادت شاید آپ کو اتنا فائدہ نہ دے سکے جتنا فائدہ ایک مسلمان کو ہمیشہ والی عبادت دیتی۔ چنانچہ صوفیاء کے ہاں پابندی شرط ہے معمول میں، کسی بھی خانقاہ سے آپ کا تعلق ہو، اب تو خانقاہیں خال خال ملتی ہیں، ایک زمانے میں بڑی بڑی خانقاہیں آباد تھیں، بڑے بڑے اللہ جل جلالہ کے ولی تھے، جیسے اجمیر شریف کی خانقاہ ہے ہندوستان میں، پاکستان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے بڑے صوفیاء کرام تشریف لائے تھے، جنہوں نے یہاں خانقاہوں کو آباد کیا اور مسلمانوں کے دلوں کو ذکر کی چاشنی سے منور کیا۔ صوفیاء کے ہاں ایک چیز شرط ہوا کرتی تھی اور وہ ہے پابندی، یعنی ایک مرید اگر ایک دن سارا دن وہ ذکر اذکار کرتا ہے اور اگلے دن وہ ذکر اذکار کی طرف منہ بھی نہیں کرتا، صرف فرض نمازیں پڑھ کے چھٹی کر لیتا ہے، تو ایسا مرید مبغوض قرار پاتا تھا۔ ہاں کوئی مرید ایسا ہے جو روزانہ 1 گھنٹہ ذکر کرتا ہے، 1 گھنٹہ نہیں کرتا، 10 منٹ کرتا ہے، 15 منٹ کرتا ہے، جتنا بھی ہو سکے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کچھ نہ کچھ تلاوت، کچھ نہ کچھ ذکر اذکار اور اپنی بساط بھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں وقت لگاتا ہے، تو یہ ایسا مرید تھا جو کہ اپنے بزرگوں کے ہاں کامیاب قرار پاتا تھا۔ تو میرے بھائی یہ عبادات ہیں جو کسی موسم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور اگلی بات کہ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو وہ عبادت ہے جو براہ راست اللہ جل جلالہ کی جاتی ہے، اور ایک وہ عبادت ہے جو بالواسطہ کی جاتی ہے۔ براہ راست عبادت جیسے آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، یہ براہ راست عبادت کہلاتی ہے، یہ براہ راست بندگی ہے۔ اور ایک وہ عبادت ہے جو بالواسطہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راضی کر کے اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا، یہ بالواسطہ عبادت ہے۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مسلمان دونوں قسم کی عبادات پہ عمل کرتا ہے، وہ براہ راست عبادت بھی کرتا ہے کہ نوافل پڑھتا ہے، تراویح میں شرکت کرتا ہے، قیام اللیل میں شریک ہوتا ہے، ان عبادات کی شکل میں وہ براہ راست عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جبکہ دوسری طرف وہ کسی کو افطاری کروا دیتا ہے، کسی کو صدقہ دے دیتا ہے، کسی کی خدمت کر لیتا ہے، کسی یتیم گھرانے میں راشن بھجوا دیتا ہے، کسی چلتے ہوئے مسافر کو گھر بلا کے اس کا روزہ افطار کروا دیا، اسی طریقے سے پڑوسیوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا رہا، غصے سے اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ یہ تمام وہ افعال ہیں جن میں وہ بندوں کی خدمت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا رہا۔ اب رمضان تو گزر گیا، اب رمضان گزرنے کے بعد یہ جو ہمارا باقی سال ہے تو تمام سال عبادت کی ان دونوں قسموں کو برقرار رکھنا یہ ایک مومن کی کامیابی ہے۔ اگر اس نے کسی ایک قسم کو بھی ہاتھ سے جانے دیا تو یہ پھر اس کی ناکامی قرار پائے گی۔ اگر اس نے تلاوت چھوڑ دی، نوافل چھوڑ دیے، کمی ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ رمضان میں 20 رکعت قیام اللیل تراویح کی شکل میں پڑھتے تھے اور پھر سحری میں دوبارہ اٹھ کے کسی نہ کسی حد تک مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جایا کرتا تھا۔ اب بے شک کچھ کمی ہو جائے لیکن ختم نہ ہونے پائے۔ قیام اللیل کی یہ ترتیب کسی نہ کسی حد تک برقرار رکھنی چاہیے، اور اگر کسی مسلمان کی آنکھ وہ رات کو نہیں کھلتی، آدھی رات کو، رات کے آخری پہر اگر وہ اٹھ کے تہجد نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی قیام اللیل کے نوافل ادا کرے۔ چنانچہ بزرگوں سے منقول ہے کہ اگر کوئی مسلمان عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں، 2 رکعتیں یا جتنی اس سے ہو سکے وہ قیام اللیل کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو تہجد کا فائدہ اور تہجد کا ثواب دیتا ہے، اور ایک اضافی فائدہ اسے یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا
کہ اس کی آنکھ رات کے آخری پہر کھلے گی اور وہ تہجد کے جو نوافل ہیں وہ ان کو اپنے حقیقی وقت میں سر انجام دے گا۔ یہ مومن کے لیے ایک آسانی کا پیکج ہے اللہ جل جلالہ کی جانب سے۔ اب اگر رمضان میں ہم 20 رکعتیں پڑھتے تھے اور پھر سحری کے وقت اٹھ کے 4-6 رکعتیں دوبارہ پڑھ لیتے تھے تو رمضان میں 26-28 رکعت، اب رمضان کے بعد کم از کم 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں یا کم از کم 2 رکعت انسان فجر عشاء کی نماز کے بعد قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لے۔ کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھی تو 4 فرض پڑھ لے، 2 سنتیں پڑھ لے، اب 2 سنتوں کے بعد کم از کم 2 رکعت قیام اللیل کی نیت سے پڑھے۔ اگر 2 نہیں پڑھتا، اس کے اندر ہمت ہے تو 4 پڑھ لے اور اس کے بعد وتر کی ادائیگی کر کے سو جائے تو اسے عشاء کی نماز کی ادائیگی کا فائدہ بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے قیام اللیل کے فوائد بھی اس کو مل جائیں گے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ تہجد کی نماز یہ کوئی معمولی نماز نہیں ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گویا کہ لازم تھی، آپ پابندی کے ساتھ اس نماز کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ اور بعض اکابرین کا یہ مقولہ نقل کیا جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اگر کسی شخص کو کچھ دیا ہے تو وہ تہجد کی نماز کی برکت سے دیا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت مراد ہے۔ اگر کسی کو اللہ جل جلالہ کی معرفت کے کچھ جام پینا نصیب ہوئے ہیں، کچھ معرفت کے درجات اس کے بڑھے ہیں تو وہ اسی تہجد کی نماز کی برکت سے بڑھے ہیں۔ میں اور آپ اگر اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اگر دلوں میں اندھیرے ہیں، ظلمتیں ہیں، تو ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم فرائض پہ اکتفا کرتے ہیں اور نوافل کے ذریعے اللہ جل جلالہ کے قریب جانے کا جو راستہ ہے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ کہ رمضان میں جو ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اس عبادت کو برقرار رکھا جائے، بے شک تعداد میں کمی آ جائے، کیفیت میں تبدیلی آ جائے، لیکن ہاتھ سے نہ جانے دے کہ رمضان میں اگر 3 پارے پڑھتے تھے تو اب کم از کم مومن آدھا پارا تلاوت تو کرے۔ اب رمضان تازہ گزرا ہے اور یہ چیزیں بارہا اس لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ انسان کے دل میں عبادات کی اہمیت بیٹھ جائے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بالواسطہ عبادات ہیں، حقوق العباد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ذریعے، تو رمضان کے بعد بھی ان کا دائرہ بڑھانا چاہیے۔ بے شک رمضان میں جتنی آپ صدقات کرتے تھے تعداد میں اتنا نہ ہو، لیکن کسی حد تک اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے صدقات کا اہتمام کیا جائے۔ صدقہ نافلہ چاہے علل اعلان دیا جائے یا چاہے خفیہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر کی جاتی ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر تم کوئی صدقہ علل اعلان دیتے ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، بشرطے کہ نیت ریا کی نہ ہو، نیت اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی ہو۔ وان تخفوها، لیکن اگر تم صدقہ خفیہ طریقے سے دیتے ہو، اور جس طرح احادیث میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اگر اس طریقے سے صدقہ دیتے ہو تو فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ خفیہ صدقہ فائدہ مند کیوں ہے۔ اگر میں صدقہ اعلانیہ دیتا ہوں، سب کے سامنے دیتا ہوں، تو صدقہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں خطرے میں ہوں۔ ممکن ہے کہ میرے دل میں کوئی بات آ جائے کہ لوگ میری تعریف کر لیں گے، یا کم از کم لینے والا وہ میرا احسان مند ہو جائے گا، فلاں شخص دیکھ لے گا۔ یاد رکھیے انسان بہت کمزور ہے اور کبھی بھی اپنے جذبات پر کنٹرول ہونے کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام اور ہمارے اکابرین اعلانیہ صدقے کو بہت کم اختیار کرتے تھے، اگرچہ اس کی اجازت ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، لیکن اعلانیہ صدقے میں انسان خطرے کا شکار رہتا ہے کہ کہیں میرا صدقہ ضائع نہ ہو جائے۔ اگر میں اللہ جل جلالہ کے راستے میں کروڑوں روپے لٹا دوں، اعلانیہ طور پر لٹا دوں، تو بہرحال میں کسی نہ کسی طور پر خطرے میں ہوں کہ میرے دل میں کوئی بات نہ آ جائے۔ لیکن اگر میں خفیہ طریقے سے دوں اور اس طریقے سے دوں کہ جیسے روایات میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو اس طریقے سے دینے میں انسان 100% محفوظ رہتا ہے کہ اس کے دل میں بات نہیں آئے گی، ریا کا امکان نہیں ہے، اخلاص ہی اخلاص ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے خفیہ صدقہ دینے کو اس
لیے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک گزر چکا۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جتنی عبادات کی توفیق دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، لیکن اس توفیق کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے، روشنی عارضی طور پر ہوتی ہے، اسی طریقے سے مومن کے دل میں بھی، ایک انسانی دل میں بھی اصل اندھیروں نے ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں۔ البتہ عارضی طور پر انسان عبادات کے ذریعے اپنے دل کو منور کرتا ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ اپنے دل کو روشن کرتا ہے عبادت کے ذریعے، یا وہ سال کے 12 مہینے کسی نہ کسی طریقے سے عبادات کی انجام دہی کر کے اپنے دل کو منور کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی برکات سال بھر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔